جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی کی وجہ سے نون لیگ کو بڑا پولیٹیکل بوسٹ ملے گا, سیاسی طور پہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہ ہے سوچ نون لیگ کے اندر. آج ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب بیانیہ یہ ہے کہ 2018 اور 2013 کے درمیان جو ملک کے حالات تھے, یعنی 13 سے 18 تک جو میاں صاحب کی حکومت تھی, اس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ اس میں بڑی ترقی ہو رہی تھی. اور یہ جو 16 ماہ ہیں یہ تو نون لیگ کی حکومت ہی نہیں تھی. اب اس میں دو مسائل ہیں. اب مسائل یہ ہیں کہ 2013 سے 18 تک کے آپ فگرز دیکھ لیں اور پھر آپ عمران خان صاحب کی حکومت کے فگرز دیکھ لیں اور اس میں آپ 2 سال کے کورونا کو بھی دیکھ لیں. آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گئی عمران خان کے دور حکومت میں. آپ کے جو ترسیلات زر ہیں, ریمیٹنسز ہیں, وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گئے. اس کے علاوہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ, زراعت, آپ کا جی ڈی پی, ہر چیز میں آپ کو گروتھ نظر آ رہی تھی. اور جو پی ڈی ایم کی حکومت نے, نواز شریف صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے سرکاری اعداد و شمار شائع کیے, اس کے مطابق بھی پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ تقریباً 6% پہ پاکستان ترقی کر رہا تھا. تو اب 2013 سے 18 تک کے فگرز بھی آپ نکال لیں تو آپ کی کیا ایکسپورٹس اتنی تھی جتنی عمران خان کے دور میں ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا آپ کے جو ہے وہ ریمیٹنسز اتنے آتے تھے جو عمران خان کے دور میں ہوئے؟ تو اس دور کے فگرز کے اوپر بھی اگر آپ جائیں تو وہ بھی مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں تھی. کابینہ کا اجلاس تو لندن میں ہوتا تھا, سارے وزراء جاتے تھے لندن میں, سارے وزراء وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. کابینہ یہ بتاتی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کر دی, انہوں نے پیٹرول کے حوالے سے یہ ہدایت کر دی. پھر انہوں نے اپنا وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو اٹھا کے اپنا وزیر خزانہ بھی بھیجا, جو ان کے خاص وزیر خزانہ ہے اور جنہوں نے کہا کہ میں ڈالر کو اتنا نیچے لے آؤں گا, وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. تو کیا یہ جو ٹیم تھی, یہ اس میں کوئی بھی ایسا بندہ تھا جو نواز شریف کی مرضی کے بغیر معاشی ٹیم میں شامل تھا؟ آپ دیگر لوگوں کو دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب ہو جائیں, احسن اقبال صاحب ہو جائیں, اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی معزز لوگ تھے, وہ سارے جو ہیں نواز شریف صاحب کی ٹیم ہی تو تھے اور اپنے بھائی کی حکومت تھی. تو اب یہ کس طریقے سے بیانیہ بنایا جا سکتا ہے؟ ایون اگر وہ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2 سال کے کورونا کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی معاشی فرنٹ پہ ان سے بہت زیادہ بہتر تھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب اکثر لوگ جو ہیں, اکثر سینئر صحافی, میں کل بھی دیکھ رہا تھا, کلپ بڑا وائرل ہوا تھا, سینئر صحافی بتا رہے تھے کہ لاہور بھی اب نون لیگ نہیں جیت سکتی. لاہور بھی اب نون لیگ نہیں جیت سکتی. اگر لاہور میں بھی انتخاب ہوں گے تو عمران خان ان کو ہرا دے گا. اچھا, پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کہتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کو بنایا گیا, اس کو تیار کیا گیا, جس طریقے سے وہ لاڈلا جو ہے اس کو وہ سسٹم کا لاڈلا تھا, تو اس وجہ سے اب وہ اتنا مقبول ہے کہ وہ جو ہے نون لیگ کو لاہور میں بھی ہرا دے گا. اب یہاں پہ آ کے تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہمیں نظر آتی ہے. اگر کوئی بنایا گیا تھا, کسی ادارے نے بنایا تھا, کہ مصنوعی طور پہ بنایا گیا تھا, تو پھر تو الیکشن میں تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے نا. پھر تو یہ ہے کہ ہاں یہ الزام لگا لیں کہ جناب عدلیہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, سسٹم اس کے پیچھے کھڑا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں سامنے کہ عوام کی اس وقت منشا کیا ہے, عوام کس کو ووٹ دے رہی ہے. گلگت بلتستان کے اندر ایک جماعت ہے, اس کے ایک طرح سے حکومت کو ختم کیا گیا, اس کے اندر ایک بنایا گیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں فارورڈ بلاک, پھر سی ایم کو نائل قرار دیا گیا, پھر بھی ان کے والد نے الیکشن وہاں پہ لڑا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اور وہ جیت گئے, اور اس کا بھی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. پر ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں جو اس چیز کا ادراک کرتے ہیں کہ سینئر جو ہیں کہ جناب پی ٹی آئی جو اس وقت الیکشن ہوگا تو وہ جیت جائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پورا سچ نہیں بتاتے, وہ بیچ میں پھر وہ ڈالنے کی کوشش کرتے کیونکہ یہ جو ہے بنایا گیا تھا, کیونکہ یہ تھا, تو اس وجہ سے جناب وہ اب اتنا بڑا ہوا بن گیا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی قد اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ہے. یہ اگر ساری جماعتیں مل کے بھی الیکشن لڑیں تو پھر بھی یہ سیاسی طور پہ اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس وقت عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی, بہت سارے مسائل تھے, ان کی حکومت اگر 5 سال پورے کرتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاسی طور پہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور وہ اتنی سیٹیں نہ جیت سکتے. لیکن جو 16 ماہ کے دوران ان کی کارکردگی دیکھی تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ کورونا کے باوجود ملک کے اندر حالات بہتر تھے, کورونا کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, آپ کی لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں اضافہ ہوا, جی ڈی پی آپ کا 6% کے قریب جا رہا تھا, اب تو ہماری گروتھ آلموسٹ
منفی کے قریب آئی ہوئی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ان ساری جماعتوں کو ادراک ہے کہ اگر ہم الیکشنز میں جائیں گے تو الیکشنز میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو پھر وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ لاڈلا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. وہ کون سا لاڈلا بھائی, وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آج بھی اس کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے, اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی آپ سے زیادہ مقبول ہے, اور آپ لندن میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان میں اپنے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بھی اس کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو پھر جو بھی یہ بات کرتا ہے ذرا کھل کے بتائیں نا, بتائیں کہ جناب اس وقت یہ لوگ عوام میں مقبول نہیں ہیں, وہ عوام میں مقبول ہے. یہ کیسی جمہوریت پسندی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے پر لیکن آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو جی پروجیکٹ بنایا گیا تھا اس کو انڈو کرنا ہے. جو پروجیکٹ ہوتے ہیں نا وہ کاف لیگ کی طرح یا دیگر جو جماعتیں بنتی ہیں وہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں. جو پروجیکٹ عوام کے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں بھٹو تھا نا, بھٹو کا ووٹ بڑا عرصہ چلتا رہا, کوئی اس کو ختم کر سکا. تو جو جینون عوامی لیڈر ہوتے ہیں ان کو ان کا ووٹ بینک اس طرح ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ تو اوور نائٹ آتے ہیں, اور اگلی جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد پروجیکٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. بیچ میں بہت ساری جماعتیں بنی, فاروق لغاری صاحب کی ایک جماعت بنی, کاف لیگ بنی, پیٹریوٹس بنے, یہ ساری وہ کدھر گئی ہیں؟ وہ سارے پروجیکٹ تھے, لیکن جو عوام کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اس وقت عوام کا جو پروجیکٹ ہے وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس میں بڑا کردار 16 ماہ کے اندر جو ان کی اپنی کارکردگی تھی اس کا ہے. جس قسم کی کارکردگی تھی اور تجربے کے نام پہ انہوں نے جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا, جو ڈالر کے ساتھ کیا, جو IMF کے ساتھ ہونے والا معاہدہ تھا اس کے ساتھ کیا, جو جمہوریت کے نام پہ انہوں نے آئین کے ساتھ کیا, جو قانون پسندی کے نام پہ انہوں نے قانون کے ساتھ کیا, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اور جو معاشی بحالی اور معاشی ترقی کے نام پہ انہوں نے معیشت کے ساتھ کیا, کیا وہ قوم بھول سکتی؟ جو چیز 4 مہینے پہلے 200 کی تھی ابھی وہ 600 کی ہوئی بھی ہے. تو اس میں آپ کو مارے معاشیات ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے. جو بھی بندہ جا کے کریانہ سے چیزیں لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ معیشت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں. اور معاشی ٹیم میاں نواز شریف صاحب کی تھی, اور معاشی پالیسیاں میاں نواز شریف صاحب کی تھی, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بھائی تھے. اس میں پیپلز پارٹی کا کردار تھا. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی تنقید انہوں نے شروع کر دی ہے. پیپلز پارٹی والے نون لیگ پہ تنقید کرتے ہیں, نون لیگ والے پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جب تک عمران خان ہے یہ پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہی سیاسی میدان لگے گا, سیاست میں آئیں گے, ان کو پتا ہے کہ وہ طاقت وہاں پہ موجود ہے سیاسی, اور اس کے ہوتے ہوئے ان کی جو سیاسی بقا کا مسئلہ ہے, یہ جتنی مرضی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کر لیں, ایک دوسرے پہ تنقید کر لیں, لیکن یہ پھر اکٹھے ہوں گے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, جب تک عمران خان ہے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے. ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو سروائیول ہے وہ تب بھی ہے جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. لیکن ابھی پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے, وہاں پہ یہ اکٹھے ہو کے بھی سب الیکشن لڑیں تو یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. باقی اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اس میں کوئی زیادہ مجھے تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی ہمارے جو امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. وہ امریکہ آئیں گے. وزیر اعظم کا جو دورہ امریکہ ہے وہ خاصا مصروف ہوگا. وزیر اعظم 5 سمٹ میٹنگز میں شرکت کریں گے. اب حالت یہ ہے اس قوم کی, اس ملک کی, کہ عوام خودکشیاں کر رہی ہیں, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, ڈالر مل نہیں رہا, ڈالر کبھی کہہ رہے ہیں اسمگل ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے اس کی یہ کمی ہے, ڈالر کو وہ ہے. تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت نگراں وزیر اعظم اٹھ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں چلا جائے, اس کے اوپر قیمتی زر مبادلہ بھی خرچ ہوگا؟ کون سی ایسی اچیومنٹ یہ نگراں وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کریں گے؟ یہ آن لائن شرکت کر لیں یا وہیں پہ جو ہمارے مندوب ہیں وہ شرکت کر لیں. قوم اور ملک کو کیا فائدہ ہوگا انوار الحق کے کاکڑ کے امریکہ جانے سے؟ اگر وہ ویسے جانا چاہتے ہیں چھٹی پہ وہ جائیں, امریکہ جائیں, دنیا گھومیں, لیکن مجھے کوئی بتا دے کہ قوم اور ملک کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. جتنے دورے بلاول صاحب نے کیے, جتنے دورے شہباز شریف صاحب نے کیے, جس حالت میں وہ ملک کو چھوڑ کے گئے, جس حالت میں وہ معیشت کو چھوڑ کے گئے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ نگراں آئے ہیں انتخابات کروانے. کاکڑ صاحب آپ دورہ کریں الیکشن کمیشن کا, آپ ملاقات کریں الیکشن کمشنر سے. الیکشن کمشنر سے مل رہا ہے امریکی سفیر, لیکن جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں نگراں وزیر اعظم وہ جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ. یہ سارے وزیر ایسے لائن پر لگا کے بیٹھتے ہیں نگراں, اور دنیا کے ہر مسئلے کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب معیشت میں یہ ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ آئے ہیں الیکشنز کروانے اور اپنی توجہ الیکشنز کے اوپر رکھیں. امریکی سفیر گوادر جا رہا ہے, امریکی سفیر الیکشن کمیشن جا رہا ہے, لیکن نگراں وزیر اعظم جو ہمارا الیکشن کروانے آیا وہ امریکہ جا رہا ہے. اس پہلے خبر آئی تھی کہ جی کینیا کا بھی شاید وہ کوئی دورہ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کے لیے آپ آئے ہیں اور ملک اور قوم پہ اتنا بوجھ ڈالیں؟ وہ ملک اور قوم جو اس وقت بجلی کے بل نہیں دے سکتے, اس کا پیسہ جو ہے وزیر اعظم صاحب وقت لے کے جائیں گے امریکہ, اور کوئی پھر وہ کہیں گے جی خرچہ نہیں ہوتا. کیوں خرچہ نہیں ہوتا؟ کیا عوام روٹی کو چوچی کہتی ہے؟
$1 300 کا ہے. ٹھیک ہے, کتنے ڈالر اس پہ خرچ ہوں گے وہاں پہ کوئی روپیہ تو نہیں لگے گا, یہ افغانی کرنسی تو نہیں جو ہم اسمگلنگ میں ہم نے پکڑ لی ہے وہ جا کے ہم وہاں خرچ کریں گے. تو خدارہ جس کام کے لیے آئے ہیں نگراں وزیر اعظم صاحب اور نگراں حکومت, بڑے اچھے لوگ ہیں یہ اس کے اوپر توجہ دیں جو ان کا اپنا کام ہے, جس کام کے لیے ان کو چنا گیا ہے, جس کام کے لیے ان کو اتحادی حکومت نے مینڈیٹ دیا اور جس کام کا آئین ان کو مینڈیٹ دیتا ہے. اور ایسی شاہ خرچیاں جناب کے نگراں وزیر اعظم جا رہے ہیں امریکہ اور امریکہ کے دورے پہ جائیں گے, اس سے ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوگا. وہ تو جس کام کے لیے آئے ہیں اس پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. وقت پہ الیکشنز کروائیں اور جو منتخب حکومت ہوگی جب وہ آئے گی اس نے جتنے مرضی دورے کرنے ہیں جس طرح پچھلی حکومت کرتی رہی ہے اور اس کے جتنے ثمرات ہیں معاشی وہ یہ قوم کھا رہی ہے وہ پھر ہم برداشت کر لیں گے. فی الحال نگرانوں کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں الیکشنز کروانے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.